بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 641 ہجری میں عباسی خلیفہ مستنصر کے بعد اس کا بیٹا مستعصم خلیفہ ہوا۔ پچھلے خلیفہ ناصر ہی کے زمانہ سے فتنہ تاتار عالم اسلام پر خدا کا قہر بن کر اترا ہوا تھا۔ مسلمانوں کے لیے یہ عجیب مصیبت اور بہت بڑی آزمائش تھے۔ تاتاری جاہل اور اجڑ قوم تھی۔ اس کے سربراہ چنگیز خان اور اس کی اولاد مسلمان حکومتوں کو تباہ و برباد کر رہی تھی، لیکن اب تک ان میں سے کسی کو بھی بغداد کی طرف بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ مستعصم نے اپنا وزیر ابن علقمی کو بنایا ہوا تھا۔ اہل بیت کی محبت میں یہ اعتدال سے بہت آگے گیا ہوا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ خلافت بنو عباس سے ختم ہو کر علویوں میں منتقل ہو جائے۔ اسی کی لگائی بجھائی کی وجہ سے بغداد شہر میں شیعہ سنی فسادات شروع ہو گئے۔ ایک مرتبہ بغداد کے سنی اور شیعوں میں لڑائی ہوئی جس میں شیعوں کو بہت نقصان پہنچا۔ ابن علقمی اس واقعہ سے آگ بگولا ہو گیا اور اس کے خیالات نے ایک عجیب و غریب اڑان بھری۔ اس زمانہ میں چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان ایران میں تاتاریوں کا بادشاہ تھا۔ ابن علقمی نے اسے بغداد پر حملہ کرنے کے لیے ابھارا۔ ہلاکو تو کب سے اس کے سپنے دیکھ رہا تھا۔ اطلاع ملتے ہی ایک لمحہ تاخیر نہ کی اور فوراً آندھی طوفان کی طرح اڑتا ہوا آیا اور 5 محرم 656 ہجری کو بغداد میں آ پہنچا۔ مستعصم بیچارے میں مقابلہ کی تاب کہاں تھی۔ چند دن میں تاتاریوں نے شہر پر قبضہ کر لیا اور قتل عام شروع کر دیا۔ عوام کا کیا ذکر، خود خلیفہ اور اس کی اولاد ان تاتاریوں کے عذاب سے نہ بچ سکی۔ بغداد جو کبھی دنیا کا سب سے بڑا آباد اور بارونق شہر تھا، سارا کا سارا تہس نہس ہو گیا۔ آدمی مارے گئے، دولت لوٹی گئی، عمارتیں توڑی پھوڑی گئیں، کتب خانے برباد کیے گئے اور کیا سے کیا۔ کوئی ایک چیز ہو تو اسے رویا جائے۔ ان وحشیوں نے تو سارے شہر کو خاک میں ملا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ بغداد اور اس کے آس پاس کی بستیوں کے انہوں نے 1,06,00,000 افراد کا قتل کیا۔ مشہور ہے کہ صرف کتابیں ہی دجلہ میں اتنی ڈالی گئیں کہ ان کی سیاہی سے پانی کا رنگ بدل گیا۔ غرض بعد کے مورخین نے اس واقعہ کو قیامت صغریٰ کہا ہے۔ اس طرح 656 ہجری میں مستعصم کی خلافت کا خاتمہ ہوا اور اس کی خلافت کے خاتمے کے ساتھ ہی سارے عباسیوں کی مرکزی خلافت بھی ختم ہو گئی۔